اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الحجر کی آیت نمبر 26 سے شروع کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ تو یہاں پھر سے اللہ تعالیٰ نے آدم و ابلیس کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کی قدرت کا یہ کرشمہ بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ایک حقیر ترین چیز سے انسان کو پیدا کیا اور اس کے قدموں میں پامال ہو رہی تھی، اس کو وہ بلندی عطا کی کہ ملائکہ نے اس کو سجدہ کر دیا اور پوری کائنات اس کے لیے مسخر کر کے اس کے اختیار اور تصرف میں اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ البتہ ابلیس جو تھا وہ انسان کے آگے نہ جھکا۔ تو یہی جو قوت ہے نا ابلیس کی، وہ انسان کو اپنے آگے جھکانا چاہتی ہے۔ فرمایا جو انسان اس سے مغلوب ہو گیا اس نے اپنی صراط مستقیم کھو دی، اور جو اس سے مغلوب نہ ہوا اور اسے اپنے سے مغلوب رکھا اور اللہ کا سچا بندہ بنا، اس نے انسانیت کے بلند ترین مقام کو عبودیت کا درجہ حاصل کر لیا۔ اور اس دنیا میں اس کے لیے جو مقصود تھا، اور اللہ کے مخلص بندے وہی ہوں گے جن پر ابلیس کا داؤ نہیں چلے گا۔ تو قرآن پاک میں انسانی پیدائش اور ابلیس کی سرکشی کا تذکرہ مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ اسی طرح جنوں کی پیدائش کا تذکرہ بھی مختلف مقامات پر ملے گا۔ یہاں اس قصے کو بیان کرنے کی ضرورت پہلے اس لیے پیش آئی کہ کفار کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم اپنے ازلی دشمن کے پھندے میں پھنس کر حق سے روگردانی کر رہے ہو، اور یہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس کے پھندے سے نکال کر راہ نجات یعنی بندگی رب کے صراط مستقیم پر چلانا چاہتا ہے، اور وہ شیطان تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 26 میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا سیاہ کیچڑ سے۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ سَمُومٍ۔ اور اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جنوں کو بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کر چکا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں گندی یعنی سیاہ کیچڑ سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں درست کر لوں، مطلب اس کی نوک پلک سب کچھ درست کر لوں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور پھر میں پھونک دوں اس میں اپنی روح تو تم لوگ اس کے آگے سجدہ میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو پھر سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے اس کے آگے، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ابا یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے ہو۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا
ابلیس سے کہ کیا ہو گیا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا جبکہ تمہیں میں نے حکم دیا تھا۔ قال لم اکن اسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون۔ اس نے کیا کہا؟ وہ تکبر میں آ گیا، وہ کہنے لگا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اس انسان کو سجدہ نہیں کروں گا جس کو تو نے سڑی ہوئی مٹی سے بنایا۔ کالا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، بس یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہوا، تو مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا، تیرا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی تو نے۔ وَإِنَّ إِلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ قَالَ رَبِّ انظُرْنِی إِلَى يَوْمِ یُبْعَثُونَ، تو اس نے کیا کہا؟ ابلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مہلت دے دیجئے اس دن تک جب تک انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ روز قیامت تک مجھے مہلت دے دیجئے۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی، فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے، إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وقت مقررہ تک، یعنی قیامت کے دن تک تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ اب ابلیس کیا کہہ رہا ہے؟ کالا، وہ بولا رب، اے میرے رب، بما اغویتنی، کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ضرور راستہ کروں گا ان کے لیے زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، سب کے سب کو، یعنی میں تیری جو تو پیدا کرے گا نا انسان، میں ان کو ہمیشہ ورگلاتا رہوں گا، اور ان کے لیے ان کو گناہوں کو میں خوبصورت کر کے دکھاتا رہوں گا، سب کے سب کو میں بہکانے کی کوشش کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا، وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، ان پر قابو پانا مشکل ہوگا میرے لیے۔ تو پھر آگے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کالا، اللہ نے فرمایا ھذا صراط علیہ مستقیم، یہی تو ہے سیدھا راستہ مجھ تک پہنچنے کا۔ ان عبادی، بے شک جو میرے بندے ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، تو ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جس نے تیری پیروی کی تو وہ گمراہوں میں سے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ابلیس سے کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، تو پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں جہنم کو لَمَوْعِدُهُمْ، ان کے جو کہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، جہنم کا وعدہ کیا نا ان سے، اجمعین، میں ان سب کو جہنم میں جمع کر دوں گا۔ لہا سبعۃ ابواب، ان کے لیے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہ جزء مقسوم، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ جہنم کے جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 7 دروازے ہیں، تو ہر دروازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگ جو ہیں جماعتیں تقسیم کر دی ہیں، کہ اس دروازے سے اتنی جماعتیں گزریں گی، اس دروازے سے اتنی جماعتیں گزریں گی۔
یہ آیت نمبر 44 ہے۔ تو آیت 44 میں یہ حقیقت بیان ہو رہی کہ کفر و ضلالت اور گمراہیوں کے راستے جن پر چل کر انسان دوزخ میں داخل ہوگا بہت سے ہیں، مثلا دہریت، شرک، نفاس، نفس پرستی، فسق، فجور، ظلم و ستم، خلق خدا کی دل آزاری، تبلیغ، کفر و ضلالت، اشاعت، منکر کے راستے وغیرہ، فحاشی کے راستے وغیرہ۔ تو سلف نے دوزخ کے 7 دروازے، 7 طبقے اوپر نیچے مراد لیے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے ان کے نام یہ لیے ہیں جن کو قرآن میں تذکرہ ہے، جہنم سے سعیر، کہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نام جہنم رکھا ہے، کہیں سعیر کہا ہے، کہیں لظا کہا ہے، حطمہ کہا ہے، ساکرہ کہا ہے، جہیم کہا ہے، یہ سب جہنم کے دروازے ہیں۔ حاویہ کہا ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ ان المتقین فی جنت و عیون۔ یہ تو کافروں کی بات ہو رہی تھی، تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ پرہیزگار جو ہیں، متقی لوگ جو ہیں، وہ جنت میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا کہ اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نا کدورت ہوگی وہ ہم نکال دیں گے، صاف کر دیں گے۔ وہ جب جنت میں جائیں گے بغیر کسی کدورت کے جائیں گے، ان کے دلوں میں کوئی کسی کے خلاف بھی کوئی کدورت نہیں ہوگی، اور نہ کسی کے خلاف کوئی کینے ہوں گے ان کے دلوں میں، اور وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے گفت و شنید کر رہے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصاب وہم منہا بے مخرجین، تو ان کو وہاں کوئی پریشانی یا سختی نہیں ہوگی، کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ اس میں سے نکالے بھی نہیں جائیں گے کبھی بھی۔ نبے عبادی، تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندوں کو بتا دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے۔ کیا بتا دیجئے؟ انا الغفور الرحیم، کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں اور مہربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں یہ بھی خبر سنا دو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے متعلق بتا دو بندوں کو کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَا عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے، یعنی میں بہت سخت عذاب دیتا ہوں۔ اگر میں غفور الرحیم ہوں میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ، اور خبر سنا دو عن ضیف ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، لوگوں کو خبر سنا دو۔ اذ دخلوا علیہ، جب وہ
मेहमान जो है उनके घर में आए तो फ़क़ालू सलामा, तो उन्होंने सलाम किया, उनको सलाम किया मेहमानों ने। काला इन्ना मिनकुम वाजिलून, तो उन्होंने कहा कि हम तो तुमसे डर रहे हैं, तुम अजनबी लोग हो। कालू, उन्होंने कहा ला तौजल इन्ना नुबश्शिरू का बेगुलामिन अलीम। उन्होंने, वो जो मेहमान थे ना, असल में वो फरिश्ते थे, अननोन पर्सन थे, तो इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए उन्हें देख के। तो उन्होंने अपने ख़दशे का इजहार भी कर दिया। तो उन्होंने, मेहमानों ने कहा आप डरिए नहीं, हम आपको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी देते हैं। कालुल्ला तौजल, आप ना डरिए, इन्ना नुबश्शिरू का, बेशक हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, बेगुलामिन अलीम, एक बेटे की जो कि अक्लमंद होगा, इल्म वाला होगा। काला, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप बशर तो मुनी अला मसान यल के बरो फ़ाबिमा तो बशरून। उन्होंने कहा कि तुम मुझे किस चीज़ की खुशखबरी दे रहे हो, जबकि मुझे बुढ़ापे ने आप घेरा हुआ है, मैं तो बुढ़ापे की आखिरी मंजिल पे पहुंचा हुआ हूँ, अब तुम मुझे खुशखबरी सुनाते हो। कालू बशरना का बिलहक, उन्होंने कहा कि हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं हक के साथ। फला तकुम मिनल कानितीन, बस मायूस हो जाने वालों में से ना होना। काला वमन यकनतु मिन रहमत रब्बिही इल्लद्दालून, उन्होंने कहा कि जो मायूस होता है ना अपने रब की रहमत से, तो वो गुमराह लोग जो होते हैं वही मायूस होते हैं। मोमिन कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। काला फमा खतबुकुम अय्युहल मुरसलून, फिर कहने लगे तुम्हें क्या काम है फरिश्तों। चलो ये तो हो गया ना, खुशखबरी सुना दी, तो अब तुम्हारा और किस काम के लिए तुम लोग भेजे गए अल्लाह की तरफ से। कालू, उन्होंने कहा इन्ना उरसिलना इला कौमिन मुजरिमीन, कि हम मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं कि इनको अज़ाब दें। इल्ला आल लूत इन्ना लामुनज्जुहुम अजमाइन, मगर जो लूत के घर वाले हैं ना, बेशक हम उनको बचा लेंगे, उन सबको बचा लेंगे, सवाए उसकी एक औरत को। लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी ना, वो दुश्मनों को घर के तमाम हालात जाके बताती थी, खबरें देती थी, जासूस थी। तो अल्लाह ताला ने उसका वक्त मुकर्रर कर दिया था। उसके लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसके लिए हमने ठहरा दिया है कि वो पीछे रह जाएगी। इन्ना लामुनज्जुहुम अजमैन, बेशक हम सबको बचा लेंगे। इल्ला इल्लम्राअतहू, मगर उसकी एक बीवी के अलावा कद्दरना हमने मुकर्रर कर दिया या अंदाज़ा ठहरा दिया है, इन्नहा लमिनल गाबिरीन, कि बेशक वो पीछे रह जाने वालों में से होगी या गर्क हो जाने वालों में से हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। आमीन सुम्मा आमीन। या मेरे परवरदिगार, हमारी कोताहियाँ, हमारी गलतियाँ माफ़ फरमा और हमसे
یہ ہماری معمولی سی کاوش قبول فرما، آمین ثم